بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا خیال ہے میں نے ایک ذرا بہت ہی اکٹھا کر کے جو حالات ہیں جہاں ہم آج کھڑے ہیں اس کا تجزیہ کیا ہے، تو وہ میرا خیال ہے میں آپ کو ذرا وہ پڑھ کے ہی سنا دوں، اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا بہت اس میں ایڈ کروں گا۔ اور یہ اس لیے کروں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جمہوریت کو ہم خدا حافظ کہہ چکے ہیں، کہہ نہیں رہے، خدا حافظ کہہ چکے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو اپنی سالمیت ہے، اس کا وجود ہے، وہ خطرے میں ہے۔ تو میں ذرا اس کا پہلے تھوڑا سا اس کو جو تجزیہ اس کو پڑھ لیتا ہوں جو میں نے لکھ کے کیا، تاکہ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں یہ سارا بیان کر دوں، اس کے بعد چند چیزیں اور ایڈ کر دوں۔ کیا جمہوریت کی بساط لپیٹی جا چکی ہے؟ بار بار دہراؤں گا، ملک کا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہی ہے۔ باقی سارے بحرانوں نے معاشرتی، معاشی، سفارتی نے عدم استحکام کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں ایک بار پھر سے بحث عام ہے، ٹیلی ویژنز پہ، سوشل میڈیا پہ اور پروپیگنڈا کے ذریعے، کہ مملکت کا مستقبل کیا ہے اور اگلا نظام کیسا ہوگا۔ امریکی خانہ جنگی، یا جس کو امریکن سول وار کہتے ہیں، انفیکٹ اس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو دوبارہ آزاد کروایا گیا تھا۔ اس وقت امریکن تاریخ کے سب سے ذہین، فطین، صاحب فکر، اسٹیٹس مین جو پولیٹیشین تھے، ابراہم لنکن، وہ صدر تھے۔ جنگ کے اختتام پہ فتح ہوئی اور بہت ساری ریاستوں نے چونکہ بغاوت بلند کی ہوئی تھی، ان کی سر کچلا گیا، تو فوج کے آگے وہ خطاب کر رہے تھے فاتح فوج کے اوپر۔ تو ابراہم لنکن کا ایک فکرہ جو تھا وہ آج بھی اقوال زرعی ہے اور سنہری حروف سے لکھا جا رہا ہے، اور بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ جمہوریت کا نغمہ بن چکا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آج جمہوریت کے جتنے لیرکس استوار ہوئے ہیں، اس کی دھنیں اسی قول پر ترتیب دی گئی ہیں کہ انہیں کہا جی ہم یہ جنگ صرف اس لیے جیتے ہیں، یعنی کہ ایک امریکی صدر کہہ رہے ہیں اپنی فوج کے آگے کہ ہم یہ جنگ صرف اس لیے جیتے ہیں کہ حکومت جو ہے، جی ہاں، یہ جو حکومت ہے جس کا میں صدر ہوں، آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یہ آپ کو بھی بچپن میں پڑھایا گیا ہوگا، یہ ہائی اسکول میں یا میرا خیال ہے پرائمری اسکول میں بھی آخری دنوں میں پڑھا دیتے ہیں جمہوریت کی تعریف۔ اور امریکی صدر کے یہ ابراہم لنکن نے اپنی تقریر کے اندر ایک فکرہ تھا، مملکت خداد پاکستان کو شرف کہ ہر چند سال بعد نظام کے تعین اور منزل کی کھوج میں سرکھپائی اور سوچ بچار کے عمل سے گزرتی ہے۔ 1973 کا آئین نافذ ہوا تو رہنما اصول طے کے مضبوط وفاق اور پارلیمانی نظام میں حکومت سالمیت اور بقا کا ضامن ہوگا۔ وائے نصیب، دسمبر 1973 میں آئین نافذ ہوا، 5 جولائی 1977 کو نفاذ کے 3.5 سال بعد آئین بوٹ کی نوک پر تھا یا بندوق کی نوک پہ تھا، ماشاء اللہ کیا۔ آئین پاکستان کی بنیاد حاکمیت اللہ تعالیٰ کی، جبکہ اللہ کی زمین پر انتظام و انتصرام اللہ کی مخلوق اختیار و حق قرار پایا۔ اس حق کو استعمال کرتے ہوئے لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے جو آئین و قانون کی تشکیل و ترمیم کا اختیار رکھتی ہے۔ آئین و قانون کا نفاذ، حفاظت اور نگرانی آزاد عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ جو کسٹوڈین ہیں آئین کے، وہ آزاد عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ مملکت کو چلانے کے لیے پارلیمان وزیر اعظم کو منتخب کرتی ہے، جو حکومتی امور کو چلانے کا کلی مکمل ذمہ دار وزیر اعظم ہوتا ہے، اور سارے ادارے سوائے عدلیہ کے اس کے پابند و محتاط رہتے ہیں۔ عدلیہ جہاں آئین و قانون کی محافظ اور نگران مقرر ہوئی، وہاں معاشرتی، ریاستی باہمی جھگڑوں، دو افراد کے درمیان جھگڑے، افراد کی حکومت کے خلاف شکایات، حکومت کی افراد کے خلاف شکایات، بنیادی انسانی حقوق کے معاملات پر مبنی برحق و انصاف فیصلے صادر کرتی ہے، یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ ریاست، حکمران اور طاقتوروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑے کرنے کی استعداد اور طاقت رکھتی ہے۔ پارلیمان عدلیہ ترتیب سے اپنی آئینی حدود و قیود میں جمہوریت کو قائم اور دائم رکھنے کے 2 بنیادی ستون ہیں۔ مملکت خداداد اسلامیہ کے 70 سالہ زمینی حقائق
یکسر مختلف۔ پارلیمان عدلیہ کے ساتھ ایک اضافی ستون اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، جو اکثر پہلے دونوں کو پارلیمان عدلیہ کو بے اثر بنانے کی طاقت سے مالا مال ہے۔ عدلیہ کو زیر استعمال رکھ کر پارلیمان کی بے توقیری میں کبھی تکلف نہیں برتا۔ اگر کبھی کبھار ہتھوڑے کی چوٹ موثر نہ بیٹھے تو بندوق کا نشانہ خطا نہیں بیٹھتا۔ یوں مملکت میں 70 سال سے لیٹنٹ اسپرٹ میں اپنی روح کے ساتھ جمہوریت پنپنے سے محروم رہی کہ ہتھوڑا اور بندوق کے سامنے پارلیمان بے بس اور ڈھیر رہی۔ اکثر سیاستدان بھی ریاست کے مجرم ماورائے آئین و قانون اقدامات میں دہاڑی پر بلکہ دہاڑی دار بن کر اسٹیبلشمنٹ کے مددگار بنے رہے۔ اہل وطن گواہ رہنا، میں پھر دہراتا ہوں، اہل وطن گواہ رہنا میری اس بات کا، آج کی تاریخ میں جمہوری نظام جمہوریت پٹڑی سے اتر چکی ہے۔ اگرچہ 18 اگست 2018 سے 11 اگست 2023 تک کا نظام مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پہ تھا۔ عمران خان صاحب کی حکومت اور شہباز شریف صاحب کی حکومت مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پہ تھی، اور یہی بات عمران خان نے تو برملا اس کو اظہار کر دیا، کبھی شہباز شریف صاحب اس کا بتائیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ لیکن 11 اگست 2023 سے یہ نگران حکومت اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ بن چکی ہے۔ پاکستان گرداب میں پھنس چکا ہے۔ تسلیم کرنے سے یکسر انکاری ہوں، یہ بات میں بالکل تسلیم نہیں کرتا کہ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے کو ہے، اس کا ذمہ دار کسی طور جنرل عاصم منیر ہے۔ جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار وہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو نہیں تسلیم کرتا کہ جو جنرل عاصم منیر کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے۔ جنرل قمر باجوہ کے ریاست ادارے کے خلاف گھناؤنے جرائم اور کالے کرتوت جنرل عاصم منیر کے گلے میں وہ سب کچھ ڈال گئے جس کی شاید وہ خواہش نہ توقع اور نہ ہی متحمل ہونے کی سخت رکھتے تھے۔ عمران خان جہاں 5 سال 5 ماہ جنرل باجوہ کے شریک جرم رہے، 29 نومبر تک جنرل باجوہ کمال مہارت سے عمران خان صاحب کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال میں رکھا۔ یہ بات میں تحریک انصاف کے لوگوں کو برملا کہہ رہا تھا کہ آپ جتنے جو جلسے کر رہے ہو، اپریل 2022 میں، مئی 2022 میں، لانگ مارچ مئی کا 25 مئی کا، اس کے بعد کے جلسے، پنجاب حکومت، یہ سارے اس کی ساری پشت بنائی بالواسطہ بلا واسطہ جنرل باجوہ کر رہے تھے، جنرل فیض امیر کے تھرو، اور اپنے سارے اس نظام کو جو انہوں نے فوج سے باہر ایک ترتیب دے دیا تھا اس ادارے کے خلاف۔ اور پھر 26 نومبر کا لانگ مارچ، یہ جنرل باجوہ کی پشت بنائی سے یہ آگے بڑھے تھے۔ اس کی وجہ صرف میں کئی دفعہ بتا چکا کہ جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے عمران خان صاحب کا فریق زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ آخری 3 ماہ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی رکوانے کے لیے جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو اپنے پورے ادارے کے خلاف استعمال کیا۔ تعیناتی رکوانے کے لیے عمران خان کو سڑکوں پر لایا گیا، لانگ مارچ کرایا گیا، آنے والے سربراہ کے لیے جو کہ عاصم منیر بنے کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ جنرل عاصم منیر کا کام آغاز سے ہی مشکل بنا دیا گیا۔ فوج کا نظام یا کمانڈ کنٹرول یس سر پر مبنی ہے۔ حالت جنگ یا عسکری مقابلوں اور ٹکراؤ میں احکامات جاری کرنے سے پہلے قیادت میں یقیناً بحث و تمیز ہوتی ہوگی، اس کے جو پروز اینڈ کونس دیکھے جاتے ہوں گے۔ ہر صورت احکامات کا سفر اوپر سے نیچے رہتا ہے، یہ ہماری ڈسپلن ہے فوج کا کہ احکامات اوپر سے نیچے آتے ہیں، نیچے سے اوپر کوئی کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا، نہ اس کو سختی سے کہہ سکتا ہے۔ رائے پہنچا دی جاتی ہے، زمینی حقائق بتا دی جاتے ہیں۔ نیچے سے اوپر صرف زمینی صورتحال اور حقائق پر مبنی معلومات اور ڈیٹا ہی پہنچ پاتا ہے۔ دلچسپ نقطہ یہاں ایک ہے کہ معلومات یا ڈیٹا بھیجتے وقت یہ اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ ان کو دل اور ذہن کی آسودگی ملے جن کو دیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ سیاست کے اندر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے حق میں بات پہنچائی تو جنرل باجوہ صاحب غصہ آ جائے گا، تو وہ نواز شریف کے حق میں کوئی چیز نہیں پہنچائیں گے، وہ سب برے کی رپورٹ دیں گے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایسے برہانوں اور خصوصاً مسئلہی دور میں جرنیلوں کی اپنی لکھی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پھر کے دوبارہ دہراتا ہوں، یہ ان کتابوں کے اندر ساری تفصیلات ہے کہ کیسے وہ معلومات ہم نے چھپائیں جنرل یحییٰ سے، کیسے معلومات چھپائیں ہم نے جنرل ضیاء الحق سے پیپلز پارٹی کی، کہ کوئی اچھی بات ان تک پہنچنے سے پہنچا کے ان کی طبیعت
میں کوئی خلجان نہ پیدا ہو. اور یہی بات مشرف کے وقت میں تھی کہ جو مخالف سیاسی قوتیں تھیں ان کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں پوچھائی جاتی تھی، جیسے کہ آج کے عمران کے بارے میں، عمران خان صاحب کے بارے میں نہیں پوچھائی جا رہی ہوگی. کہ طبیعت پر بوجھ بننے والے سیاسی زمینی حقائق سے شعوری چشم پوشی رہتی تھی. مزید الیکشن لڑنے پہ جیتنے کے لیے سیاستدان کو عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. ایک بڑے اہم نقطہ یہ خاص نوٹ کریں کہ سیاستدان میں اور پھر ایسے بندے جن کے پاس حکومت ہو یا اعلان اقتدار ہو عملاً جو فوج کے پاس یا اس کی قیادت کے پاس، تو ان میں اور ایک عام سیاستدان میں یہ فرق ہے کہ سیاستدان جو ہے ان کے لیے اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. خواجہ صاحب کہہ رہے تھے نا اب ہم اور جتنے مجھے دوست ملے ہیں مسلم نون کے وہ جا رہے ہیں حلقوں میں نا، تو ان کو کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑتی ہیں. الیکشن لڑنے اور پھر جیتنے کے لیے سیاستدان کو عوام کے پاس ہر حال میں جانا ہوتا ہے. وقت کے ساتھ آج عوامی شعور آسمانوں پر ہے، اور یہ 40-50 سالہ پاکستان بھی نہیں ہے کہ لوگوں کا شعور اتنا نہیں تھا. سیاستدانوں کو بے نکت کڑوی کسیلی باتیں سنانا عوام کا ایک عام مشغلہ ہے. اب یہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ سیاستدانوں کی طاقت جو ہے وہ ہے ہی عام آدمی کی ان کو سپورٹ. اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو وہ طاقتور ہے، اگر لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت جو ہے وہ اس کی طاقت ایک اس کے ڈسپلن میں ہے، ایک اس کی عسکری طاقت میں ہے، جس کی وجہ سے وہ ملک کے اندر ہر چیز جو منوانے کے لیے ان کے پاس بندوق ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ جو ہمیشہ مارشل آرٹ کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ چیزیں ہی ان کے احکامات کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے اسی ذریعے سے. چنانچہ سیاستدان جو ہے وہ تو ان کی طاقت کا سرچشمہ تو عوام ہے. سیاسی کشمکش میں مملکت میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جیسے ہی پردہ سیمی یعنی کہ پس پردہ جیسے جنرل باجوہ تھے پھاڑ کر براہ راست ملوث ہوتی ہے، جیسے آج کل تنگ آمد بجنگ آمد جنرل عاصم منیر صاحب کو ہونا پڑ رہا ہے، اور جن کی چوائس نہیں ہے اور مرتلق العنانی اختیار کرتی ہے کہ رائے عامہ کی سوچ کی رسائی کا منوعان اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنا مشکل بلکہ ناممکن رہتا ہے. فیصلہ سازی کرتے وقت اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سارے حقائق موجود نہیں ہوتے. ایک اور بھی بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے کہ کسی بلدیاتی صوبائی قومی حلقوں میں سیاسی مقابلے شدید مخالفت اور ٹکراؤ اور ذاتی مخاصمت پر اگر منتج ہو بھی جائے تو حلقوں میں سنگین جھگڑوں کے باوجود معاشرے میں ایسی افرید و تفرید کا نقصان محدود رہتا ہے کہ مملکت کی صحت پر ایسے جھگڑوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ مملکت کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتے. یہی صورتحال سیاسی پارٹیوں کی باہمی جنگ و جدل میں بھی ہے کہ سیاسی پارٹیاں کتنی مرضی بڑی جنگ و جدل میں مصروف ہوں مملکت کے وجود کے لیے خطرہ نہیں بنتے. دوسری طرف جب اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ سیاسی جماعت سے ہوگا یا سیاسی جماعتوں کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا تو عوامی سوچ کی تقسیم بھی انہی خطوط پر ہوگی. اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عوام کی رائے کا منقسم ہونا، تقسیم ہو جانا، اسٹیبلشمنٹ کو مخالف دھڑا سمجھنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے زہر قاتل ہے. قطع نظر کہ اس کے اندر کتنی گنجائش ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی اور جنرل مشرف کے دور میں مسلم اور پیپلز پارٹی اور جنرل قمر باجوہ کے دور میں مسلم نون کے ورکر سپورٹرز کے جذبات کی آج کی تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر کے جذبات سے قطعاً مختلف نہیں تھے. سانحہ مشرقی پاکستان میں درجنوں کتابیں پڑھی، بنگالی قومیتی نقطہ نظر پڑا، دونوں طرف کے دانشوروں اور تاریخ دانوں کی تحقیق باریک بینی سے دیکھی، سیاستدانوں جرنیلوں کے اکاؤنٹس تحریریں پڑھی، ان کی کتابیں پڑھی. سب میں ایک بات مشترک ہے کہ زمینی حقائق اصلی قیادت کو منوا نہیں پہنچ پاتے، سیاست زمین کی نہیں پہنچ پاتی. ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ جی یہ پارٹی جو ہے ایسی بات نہیں ہے، جب الیکشن ہوئیں گے لگ پتہ جائے گا، یہ پارٹی کا نام و نشان مٹ جائے گا، شیخ مجیر الرحمان اکثریت نہیں لے رہا، بھٹو صاحب لگ سے کا سپلٹ مینڈیٹ آ رہا ہے، منقسم مینڈیٹ آ رہا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے جب سانحہ مشرقی پاکستان آیا تو انتہائی ایک صورتحال پیدا ہوئی گئی کہ ملک ٹوٹ گیا.
میرے حساب کتاب سے ہر گزرتا لمحہ الیکشن کے انعقاد کو ناممکن بنا رہا ہے، بلکہ میں یہ سیٹل اوپینین ہے کہ ناممکن بنا چکا ہے۔ بظاہر جنرل عاصم منی کے پاس وطنی مستقبل کا مکمل ایجنڈا ہے۔ یقیناً اس ایجنڈا میں سیاسی افراد و تفرید کے ازالے کا کوئی بندوبست نہیں ہے کہ وہ جو ایک ہماری معاشرہ تقسیم ہوا ہے، پولرائزیشن ہوئی ہے، اس کا کوئی ان کے بعد بندوبست نہیں۔ نامساعد حالات جہاں رائے عامہ شدت سے منقسم ہے، جہاں جنسیاں اور مشیران جنرل عاصم منیر کو من کو بھا جانے والی معلومات فراہم کر رہی ہوں گی، جنرل عاصم صاحب کی نیک نیتی اور تقوی کسی طور کام نہیں آنا۔ نیک نیتی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ تدبر، فہم و فراست بھی چاہیے۔ حقائق کو سامنے رکھ کر جنرل عاصم منیر صاحب کو کوئی تدبیر کرنا ہوگی۔ معاشی بحران سے نبٹنا انتہائی ضروری، مگر پہلی ترجیح کے رائے عامہ میں جو پوزیشن ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر منقسم ہے، اس کو ذوف پہنچانا، اس کو نقصان پہنچانا، اس کا ازالہ کرنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ایسے افراد سے نبٹنا ہی اصل ایک کامیابی ہے۔ فکر آج ہی کریں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ چنگاری شعلہ جوالا نہ بن جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اب میں 3-4 باتیں کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حج جب ہوا ہے، میرا خیال میں یہ 21 سے 22 میں ہوگا، جب بھی حج ہوا ہے اس سے 3-4 دن 5 دن پہلے نواز شریف صاحب دبئی پہنچ گئے اور زرداری صاحب بھی دبئی پہنچ گئے، شاید مریم بھی تھیں اور شاید بلاول صاحب بھی پہنچ گئے۔ اور جب وہاں پہ جب پہنچے تو ایک ہی خبر آئی کہ جی آپ ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس کو خفیہ رکھا گیا، اس سے انکار کیا گیا۔ میں نے کہا تھا یہ ملاقات ہے اور یہ 2 باتوں پہ ہو رہی ہے اسی وقت بھی، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی۔ میں آج جب دیکھیں گے تو اسی تنازع میں لگتا ہے ان کو یہ اس وقت ہی اندازہ ہو گیا ہوگا تھا، بڑے قائم لیڈر ہیں، بڑے سمجھدار لیڈر ہیں دونوں، کہ جی جو جب الیکشن حکومت جائے گی تو نگران حکومت اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کی لائے گی، اور ایسی لائے گی کہ جو الیکشن ملتوی ہو گئے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے ساتھ کمفرٹیبلی کام کر سکے۔ انہوں نے 1-2 تجویزیں بھی دیں۔ اس میں استحکام پاکستان پارٹی جب بننا شروع ہوئی تھی تو اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ ان کا فکر و فاقہ بڑھ گیا تھا۔ اس سارے اس میں دونوں نے ایک ہی بات کی ہوگی کہ آپ یا تو نگران حکومت ہماری مرضی کی دے دیں، یا ہماری حکومت کو 3-4 مہینے 5 مہینے جو اتحادی حکومت ہے اس کو دسمبر جنوری فروری تک ایکسٹینشن دے دیں کوئی ایمرجنسی قانون کے تحت، اور دھوند دھاندلی سے۔ عملاً میرا خیال ہے کہ 11 اگست کو جب حکومت سے علیحدہ ہوئے شہباز شریف صاحب اور باقی اتحادی حکومت نگران بنی، تو اس دن ڈائی کاسٹ ہو چکی تھی، ہونی نے ہو کے رہنا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا اسٹیبلشمنٹ ذہن میں اس کو نقشہ تھا، لیکن حالات کا ایک اپنا جبر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو تھا ختم کرنا ان کی اسٹیبلشمنٹ کی پہلی ترجیح ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان ختم کرنا جو ہے ایک تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ 6 مہینے سال کا عمل ہے، تو اس کے درمیان میں پھر نئے جو واقعات پیدا ہوں گے، جو نئے بحران پیدا ہوں گے، ان بحرانوں کو حل کرنے کے لیے جو آپ کو سرباب کرنا پڑے گا، اس کے اندر الیکشن جو ہے وہ پیچھے ہی ہٹتے جائیں گے۔ چنانچہ میں اب طور پہ بالکل حتمی کہہ رہا ہوں کہ شاید آج ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں الیکشن کرانا جو ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور الیکشن نہ کرائے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے جمہوریت سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ میں نے کسی دانشور کو، کسی بڑے سیاستدان کو اس طریقے سے فکر کرتے دیکھا ہے۔ جو ہیں تو میری ان لوگوں تک پہنچ نہیں ہے، اور میرا خیال اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان تک اطلاعات چونکہ خاص قسم کی پہنچ رہی ہیں، تو وہ بھی وہی کریں گے جو ماضی میں 70 سال تک کرتے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کا خدا حافظ، وما علینا الا البلاغ۔